گھڑی کو بچانے کے چکر میں میں نہیں دوں گا، بڑی محنت سے خرید، ارے تو گھڑی تو جائے گی، ہاتھ بھی اور جائے گا، دونوں چیزیں، ہاتھ کاٹے گا کیا ہوگا؟ یہاں دونوں سے ہمیں محبت ہے، گھڑی سے بھی ہے اور ہاتھ سے بھی ہے، لیکن قربانی دینے کا موقع آ رہا ہے تو یہاں عقل مندی ہے کہ ہاتھ گھڑی کی قربانی دے دی جائے، ہاتھ کو بچا لیا جائے۔ لیکن اگر اسی جنگل میں کچھ لوگ یہ کہیں کہ ہاتھ کٹاؤ نہیں، میں تمہارے پیٹ کا بھونکتا ہوں یہ جان، تمہاری جان گردن پہ چھوڑی کر دے، اور کیا بتا ہاتھ کٹانا ہے یا نہیں، بہت۔ اب یہاں ہاتھ میں یا جان میں سے کسی ایک کو بچانے کی نوبت آ رہی ہے، اور کسی ایک کو قربان کرنے کا کس سچویشن میں کیا کیا جائے، تو ایسے موقع پر عقل مند انسان وہ ہے جو ہاتھ کٹا کر اپنی جان بچا لے، کیونکہ ہاتھ کٹ گیا تو کیا ہوا، جان تو سلامت رہے گی، کم سے کم ہمارے بیوی بچے ہماری آنکھوں کے سامنے تو رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسی سچویشن جب آ جائے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، آبا و اجداد سے بھی محبت ہو، بیٹوں سے بھی ہو، بھائیوں سے بھی ہو، بیویوں سے بھی ہو، مال و خاندان سے بھی ہو، مال و دولت سے بھی ہو، تجارت سے بھی ہو، مکانوں سے، بلڈنگوں سے، سب سے محبت ہو، لیکن احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو گئی، یعنی اب تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان کر دیا لیکن ماں باپ کی محبت کو قربان نہ کیا، تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جانے والے کسی عذاب کا، اللہ کی طرف سے آ جانے والے کسی مصیبت کا انتظار کرو۔ اب غور کریں، بفے سسٹم سے کھانا کھلانے والے، اب غور کریں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھلانے والے، اس کا نام رکھا ہے بفے سسٹم۔ ہم لوگوں کے علاقے میں بہت ہوتا ہے، لکھنؤ وغیرہ ٹاموں میں شادیوں میں بلاتے ہیں اور وہاں سب رکھا ہوتا ہے، باراتی لوگ آتے ہیں، سب کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے نکالا کھایا، جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا گدھا سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا جانور سسٹم، اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم۔ سنت کی کیسی دھچیاں اڑائی جاتی ہے وہاں پر، غور سے دیکھیے۔ اب دیکھیے گا اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی میں خوبصورت رنگ کے کارڈ چھپے ہوئے، ایک ایک کارڈ پر 25-25 روپے کی لاگت آتی ہے، اور اوپر اس کارڈ کے لکھا ہوتا ہے نکاح مسنون، اور ایک آیت لکھی ہوتی ہے نکاح من سنتی، یہ اس کارڈ پر لکھا ہوتا ہے جس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور ایسے جگہ پر نکاح پڑھانے جاتا ہے مولوی جلدی سے سب مولوی نکاح قبول کیا، سب یہ موقع ہے دیکھنے کا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بات چیت ہو گئی، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، ٹھیک، اگلے سال آ سکتے ہو، 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے، تلوار میان میں رکھو گے، لے کر نہیں گھومو گے، ٹھیک ہے، ہمارا آدمی تمہارے پاس آئے گا، تمہیں واپس کرنا ہوگا، تمہارا آدمی میرے پاس آئے گا، واپس نہیں کریں گے، کہا ٹھیک ہے، سمجھوتا ہو گیا، آپ واپس چلے گئے، مکے میں کافروں نے نہیں جانے دیا، صلح ہو جاتی ہے کہ اس سال نہیں آئندہ سال آپ آ سکتے ہو، لیکن 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں۔ اس صلح کے موقع پر کافروں کی طرف سے ایک شخص گیا تھا جس کا نام تھا عروہ، بخاری شریف کی روایت کے مطابق عروہ جب مکے میں آتا ہے تو اپنے ساتھیوں سے
بادشاہی بھی نہیں دیکھی، وہ عزت و مقام و مرتبہ کبھی کا نہیں دیکھا، وہ زمین پہ برکت بھی پھوٹ گئے، کھٹار بھی گئے تو صحابہ اس کو زمین پر نہیں گر رہے۔ یہ عروہ نے نقشہ پیش کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ ایسی محبت کیا کرتے ہیں، اس محبت کے پیمانے کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سنیے اور دوسرے بیان سے نکال دیجیے۔ یہی حضرت ابوبکر صدیق ہے، آج گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، ان کا بیٹا عبد الرحمن بھی ان کے ساتھ بیٹھا اور کھانا کھا رہا، ان کی ماں بھی، عبد الرحمن کی ماں یعنی ابوبکر کی بیوی بھی بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے، اور بیٹے نے جنگ بدر کا نقشہ کھینچ دیا۔ عبد الرحمن جنگ بدر میں ابو جہل کے ساتھ تھے اور ابوبکر صدیق محمد رسول اللہ کے ساتھ تھے، یعنی باپ نبی کا ساتھ دے رہا ہے اور بیٹا ابو جہل۔ باپ نے ایمان لے آیا بیٹا، جب گھر پہ کھانا کھا رہا ہے بیٹا تو بیٹے نے کہا امی اللہ کا شکر ادا کرو، بیوہ ہوتے ہوتے بچ گئے۔ منظر کھینچنے لگے۔ ماں نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا کہ بدر میں جنگ میں یہ ابو جو ہے نا، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے شوہر، یہ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے اور میں مارنے ہی والا تھا کہ یہ گردن اٹھا دیتے تھے وہ، اور جیسے ہی یہ گردن اٹھاتے تھے میں دیکھتا تھا یہ تو میرے باپ ہے، تو تلوار الگ کر کے ان کو دھکا دیتا تھا، ہٹ جاؤ جاؤ بڑھو، یہاں تو آ گئے ہو، مر جاؤ تو میری تلوار سے۔ یعنی میں باپ کی رعایت کرتے ہوئے چھوڑ دیتا تھا۔ امی اگر یہ گردن نہ اٹھاتے تو گئے تھے کہاں سے؟ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، انہوں نے گردن اٹھائی تو دیکھا باپ میں نے چھوڑ دیا۔ ماں کہتی چلو بیٹا اچھا کیا تم نے چھوڑ دیا، تلوار نہیں چلائی۔ ابوبکر صدیق لیکن مسکرا رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے مسکرانے کی بات نہیں ہے، بیٹا صحیح کہہ رہا، ہاں کہ تم نہیں سمجھو گی میری بیوی، یہ بھی نہیں سمجھے گا۔ میرے بیٹے کبھی غور کیا میدان جنگ میں تو بہت سے لوگ تھے، تم نے یہ تو اپنی ماں کو بتا دیا کہ میں بار بار تمہاری تلوار کے نیچے آیا، جب میں مارنے والا ہوا تو انہوں نے